بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے محترم دادا حضرت عبد المطلب کا ذکر کیا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے حوالے سے چند باتیں آج کے درس میں ہم مزید آپ کے گوش گزار کریں گے۔ آپ کی حیات طیبہ کے اندر ایک سب سے بڑا واقعہ جو پیش آیا، جس کو قرآن مجید نے بھی سورہ الفیل میں ذکر کیا، وہ ابرہہ کا لشکر تھا جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے معاذ اللہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی۔ یمن کا بادشاہ تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے گورنر بنایا ابرہہ کو یمن کا۔ تو اس کے دل میں آیا کہ میں کیوں نہ یمن میں ایک بہت بڑا کنیسہ بناؤں، عبادت گاہ بناؤں، جہاں پہ ساری دنیا کے لوگ آ کر اس کا طواف کیا کریں اور وہاں کا حج کیا کریں۔ تو اس نے اس کی تعمیرات شروع کرا دی، لیکن بعد میں اس کو احساس ہوا کہ ساری دنیا تو مکہ کے کعبہ کی طرف جاتی ہے، جب تک کعبہ موجود ہے تو ہمارے کنیسہ کی عبادت کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ تو اس نے یہ اعلان کرا دیا کہ میں انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر اگر عرب کے لوگ ہماری عبادت گاہ کا طواف کرنے اور وہاں پر نہ آئے تو میں جا کے معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ عرب بڑے غیرت مند تھے۔ بنی کنانہ کا ایک شخص تھا، اس بات پر اس کو اتنا غصہ آیا کہ وہ یمن گیا اور وہ جو عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی وہاں پہ جا کے قضائے حاجت کر کے آ گیا، گندا کر دیا اس کو۔ اب ابرہہ کو غصہ آیا اور اس نے لشکر لیا اپنے ساتھ 1000 فوجیوں کا، اور ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے، اور مکہ کی جانب حملے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہ مکہ کے پاس پہنچا اور شہر سے باہر اس نے پڑاؤ ڈال لیا، تو اس نے اپنے کچھ فوجی سردار بھیجے کہ جاؤ جا کر مکہ کا جو سردار ہے اس سے میری ملاقات کراؤ۔ اگر میرا ارادہ شہر مکہ کو تباہ کرنا نہیں ہے، ہم نے تو اپنا جو گھر بنایا ہے اللہ کا اپنے علاقے میں، ہم تو کہتے ہیں وہ آباد ہو جائے، ہم تو صرف اس گھر کو گرانے کے لیے آئے ہیں، باقی قوم سے ہماری مخالفت نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب سے جا کر ملا، اور پھر اس سے پہلے انہوں نے شہر کے گرد و نواح میں لوگوں کے جو اونٹ گائے بکریاں چر رہی تھیں ان ساروں پہ قبضہ کر لیا۔ اس میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تھے۔ جب ابرہہ کے لشکر کے ایک فوجی سردار نے جا کر حضرت عبد المطلب کو ملاقات کی اور بلایا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ بادشاہ کے پاس گئے، اور یہ بات ہر سیرت کی کتاب والے نے لکھی ہے کہ جب آپ دربار میں داخل ہوئے تو اللہ نے آپ کے چہرہ انور پر ایسے انوار اور ایسا جلال تھا کہ بادشاہ خود اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور پریشان ہوا کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں تو یہ بھی اچھا نہیں ہے، ان کو نیچے بٹھاتا ہوں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ خود تخت سے اترا اور آپ کو لے کر نیچے قالین پر بیٹھ گیا اور آپ سے بات چیت شروع کر دی۔ آپ نے اس سے کہا کہ میرے 200 اونٹ تھے، وہ بھی تمہارے لشکر والے میرے اونٹ لے کر آ گئے ہیں۔ اس پر ابرہہ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں بڑا رعب چھا گیا تھا آپ کا، لیکن جب آپ نے بات کی ہے تو میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ میں تو آپ کے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو صرف اپنے 200 اونٹوں کی پڑی ہے، آپ صرف 200 اونٹ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، مجھے اپنی چیز کی فکر ہے، اس رب کا بھی اس خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، اپنے گھر کی وہ فکر کرے گا، وہ اس کو سنبھال لے گا۔ تو اس پر ابرہہ نے بڑے غصے میں آ کر کہا کہ میں اس گھر کو گرا کے چھوڑوں گا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا تو جانے اور اس گھر کا مالک جانے، میرا اس میں کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے وہ اونٹ لیے اور اونٹ لے کر واپس اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم سے کہا کہ تم لوگ پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ، شہر چھوڑ دو۔ تو وہ لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے، اور ابرہہ کا جو لشکر تھا اس نے تیاری کی۔ اس کے پاس 13 ہاتھی تھے، ان میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ محمود اس کا نام تھا، ہاتھی کا نام رکھا ہوا تھا محمود۔ ایک عرب گیا
اس کا نام کتابوں کے اندر نفیل آتا ہے۔ وہ اس ہاتھی کے پاس گیا اور ہاتھی کے کان میں جا کر اس نے اپنی زبان میں ہی کہہ دیا کہ یہ اللہ کے گھر کی طرف حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خبردار تو اس طرف منہ نہ کرنا اپنا، یا بیٹھ جاؤ یا واپس چلے جاؤ۔ لشکر کو اس نے حکم دیا حملہ کرنے کا، مگر وہ جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کو آگے آگے رکھا کرتے تھے وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے جو ہاتھی کے جو سنبھالنے والے تھے انہوں نے اس کو بڑا مارا، بڑا پیٹا، لوہے کے ساتھ اس کو کچوکے لگائے، مگر وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے واپس جاتا تھا، خانہ کعبہ کی طرف نہیں جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جتنا زور لگایا انہوں نے، وہ لہو لہان ہو گیا، زخمی ہو گیا، مگر وہ اس نے پیچھے کی طرف دوڑ لگا دی، خانہ کعبہ کی طرف نہیں گیا۔ ادھر رب کائنات نے ابابیلوں کو حکم دیا جنہوں نے ساتھ ہی جو سمندر تھا وہاں سے کنکریاں اٹھائیں، اور کنکریاں اٹھا کر وہ جو ابرہہ کا لشکر تھا اس کے اوپر ہوا سے برسانا شروع کر دیا، اور وہ کنکری جس کو لگتی تھی وہ پورے بم کا کام کرتی تھی، اور اس بندے کو سر سے لگتی تھی تو جسم کے نچلے حصے سے نکل جایا کرتی تھی، اور وہ انسان وہیں مر کے تباہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس طرح سوائے اس ایک ہاتھی محمود کے جو اللہ کی گھر کی جانب نہیں چلا، باقی سارا کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اور یہی وہ سال تھا جس سال میں میرے اور آپ کے آقا حضور نبی کریم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کو عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھی والا سال، عام الفیل۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش تھی وہ اسی سال کے اندر ہوئی تھی۔ آخری ایک جملہ، ایک پیرا حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا حضرت عبد المطلب کی شان کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عبد المطلب کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلا کرتی تھیں، آپ کے خد و خال سے خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوتے تھے، آپ اپنی اولاد کو ظلم سے منع کرتے تھے، اچھی اخلاق کو اپنانے کی ترغیب دیتے تھے، آپ گھٹیا کاموں سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، اور آپ کی دعا ہمیشہ مقبول ہوا کرتی تھی۔ جب کبھی بھی کوئی قحط آتا، مصیبت آتی، لوگ آپ کو لے جا کر خانہ کعبہ کے پاس کھڑا کر کے آپ سے دعا کروایا کرتے تھے، اللہ اہل عرب کی مصیبتیں دور کیا کرتا تھا۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جو غار حرا میں جا کر، تنہائی میں جا کر مصروف عبادت ہوتے تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے۔ یہ غار حرا میں آپ جانتے ہیں ہمارے آقا بھی جایا کرتے تھے، اور حضرت عبد المطلب بھی غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تو آپ غار حرا چلے جاتے، پھر رمضان کے اختتام پر آتے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے، اور آپ کی سخاوت کا حال یہ تھا کہ آپ کے دسترخوان سے پرندوں تک کے لیے کھانا جایا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ کہ پہاڑوں پہ جا کے جو پرندے ہیں جو آتے ہیں وہاں بھی جا کے دانہ ڈال کے آؤ، تاکہ پرندے بھی اس موسم کے اندر بھوکے نہ رہ جائیں۔ اور یہ جو روایت ہے، ابھی شاید آپ کا کسی سے میڈیا سے تعلق ہو، چند ماہ پہلے میں نے دیکھا کہ ترکی کا جو صدر ہے وہ برف باری کے ماحول کے اندر پہاڑوں پر دانہ ڈال رہا تھا کہ برف باری میں پرندوں کے لیے کچھ کھانے کو نہیں بچتا تو ہم دانہ جا کے ڈال کے آتے ہیں، اور یہ میرے حضور کے آباء و اجداد کی سنت ہے، پرندوں تک کا لحاظ کرنا اور خیال کرنا۔ اور دوستو آخری بات یہ بھی کہ آپ کے جسم اطہر سے خالص کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی خوشبو ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے حیات طیبہ کے اندر، ایون صحابہ اور عورتیں حضور کے پسینے کو جمع کرتی تھی کہ اس پسینے سے ہمیں کستوری کی خوشبو آیا کرتی ہے، اور یہ حضرت عبد المطلب کے جسم سے بھی آیا کرتی تھی۔ جب قریش کو قحط کی مصیبت گھیر لیتی تو آپ کے وسیلے سے بارش طلب کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے موسلا دھار بارشیں برسایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا نامدار کے برکت والے آباء و اجداد کے ذکر کے صدقے سے ہماری مصیبتیں بھی دور فرمائے، اور ہمیں زندگی میں اور آخرت میں ہر طرح کی خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔